ونڈ کی مسجد میں تینوں ہوتے تھے، یہی تینوں. میں تو ایک دن حرم میں بیٹھا تھا اور وہاں مجھے یہ خیال آیا کہ اس مسجد میں تینوں کام ہوتے ہیں نا. ہم اپنے ایک کی طرف لگے ہوئے ہیں اور ضمناً جماعت مرکز میں بھی جاتے ہیں اور اپنے پڑھنا پڑھانا بھی ہے. وہاں میری بات یہ سمجھ میں آئی تنہائی میں بیٹھ کے کہ بھئی محنت تو تینوں کاموں پہ کرنی چاہیے. قبولیت کی بات ہے، میاں کو کیا پسند آ جائے گا. اللہ رب العزت کس کو پسند کر کے کس بات پہ کس کی مغفرت کر دیں. تینوں کریں اور یہ ان کی پسند کی بات ہے. وہ کون سی بات پسند کر کے سارے علاقے کی مغفرت فرما دیں، سارے ملک کی مغفرت فرما دیں، ساری دنیا کی مغفرت فرما دیں. آج ہمارے اوپر اسکول ایسا مسلط ہو گیا ہے کہ اگر ہم کسی مدرسے کے ذمہ دار ہیں تو مدرسے کے ذمہ دار ہیں، مگر ہماری اولاد اسکول میں جا رہی ہے. اگر ہم تبلیغ کے ذمہ دار ہیں تو ہم تبلیغ کے تو ذمہ دار ہیں، تبلیغ کی ساری ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں، لیکن ہماری اولاد تبلیغ میں نہیں جاتی. اگر ہم پڑھنے پڑھانے میں لگے ہوئے ہیں تو ہماری اولاد پڑھنے پڑھانے میں نہیں لگ رہی ہے. یہ ایسی خامی ہے، چراغ تلے اندھیرا. جب اپنے گھر میں وہ چیز نہیں ہوگی تو آدمی اسے قوت سے کرے گا کس طرح. دوسرا روح دیکھ لیے، ہم دعویٰ حضور کی محبت کا کرتے ہیں اور دشمنوں کے پیچھے چل رہے ہیں. یہ محبت کی بات ہے، عداوت کی بات ہے. انگریز کا اتباع کر رہے ہیں، لالاؤں کا اتباع کر رہے ہیں، غیروں کا اتباع کر رہے ہیں اور زبان سے یہ کہیں ہمیں حضور سے محبت ہے. عمل میں اور کلام میں تعارض ہو گیا ہے نا. اتباع تو کر رہے ہیں عیسائیوں کا، قادیانیوں کا، مودودیوں کا، شیعوں کا، سلفیوں کا، اور زبان سے کہیں ہم حضور کے متبع ہیں. جب حضور کی زندگی کے خلاف ہمارا قدم چل رہا ہوگا تو ہم حضور کے متبع کہاں ہوئے. نبی کی پیاری پیاری سنتیں انشاءاللہ میں آپ کے ملک میں بھیجوں گا اور وہ گھر میں ہونی چاہیے، مدرسوں میں بھی ہونی چاہیے، مرکزوں میں بھی ہونی چاہیے، مسجدوں میں بھی ہونی چاہیے، خانقاہوں میں بھی ہونی چاہیے. اور اس کو وقت دے کے 15 منٹ اگر روز اسے سنیں گے تو انشاءاللہ سارے سامعین پوری کتاب، پوری حضور کی زندگی آپ کے سامنے آئے گی. اس مجمع میں جتنے داڑھی منڈے ہیں یہ عہد کر کے جائیں کہ ہم داڑھی منڈے اب نہیں منڈائیں گے. جتنے انگریزی بال والے ہیں، جتنے انگریزی لباس والے ہیں، جتنے غلط چل رہے ہیں وہ یہاں عہد کریں، بڑے عہد کریں تاکہ اپنی اولاد کو بھی ٹھیک کر سکیں. ہمارا گھر کا ماحول انگریزی بنا ہوا ہے. ہم چاہے جماعت کے ذمہ دار ہوں، چاہے مدرسہ کے ذمہ دار ہوں، چاہے خانقاہوں کے ذمہ دار ہوں، اولادوں کو دیکھ لیں داڑھیاں کٹی ہوئی ہیں، داڑھیاں منڈی ہوئی ہیں اور ہم ہر چیز کے بڑے بنے ہوئے ہیں. تبلیغ کے بھی ذمہ دار ہیں، تعلیم کے بھی ذمہ دار ہیں، خانقاہ کے بھی ذمہ دار ہیں. اور ہمارے گھر میں انگریز پل رہا ہے، ہمارے بہووں پہ اثر نہیں پڑتا اس کا کہ ہمارے گھر میں انگریز پل رہا ہے، لالا پل رہا ہے، داڑھی منڈا پل رہا ہے. ذرا اس کو اپنے گھر میں بھی دیکھیں. مور ناچا، جنگل میں ناچا تو کس نے دیکھا؟ آپ کے گھر کو دیکھ کے لوگوں کو ترغیب ہوگی کہ حضرت کے گھر میں ایسا ہوتا ہے، حضرت کے گھر میں ایسا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری یہاں کی کوتاہیوں کو بھی معاف فرماوے اور ختم فرماوے، اور آپ لوگوں کی کوتاہیوں کو بھی معاف فرماوے اور ختم فرماوے. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا من فتنة المسیح الدجال. رب اغفر ورحم انت خیر الراحمین. اے اللہ امت کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ امت کے لفظ کو معاف فرما دے. اے اللہ اکابر کی خطاؤں کو بھی معاف فرما، اصاغر کی خطاؤں کو بھی معاف فرما، گھر کے بڑوں کی خطاؤں کو بھی معاف فرما، چھوٹوں کو بھی معاف فرما. اے اللہ ہمارا ماحول صحیح بنا دے. اے اللہ حضور کا متبع امت کو بنا دے.
اے اللہ حضور کا اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے گھریلو زندگی کو بھی بہتر فرما، اے اللہ محلے کی زندگی کو بھی بہتر فرما، اے اللہ مرکزی زندگی کو بھی بہتر فرما، اے اللہ مدرسوں کی زندگی کو بھی اے اللہ صحیح اے اللہ جن اکابر کا اے اللہ جو اجتماع میں ذکر رہا ہے ان کو ایصال ثواب کرنے اور کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ ان کی روحانیت ہماری طرف متوجہ ہو، اے اللہ ان کو ایصال ثواب میں یاد کرنے کی توفیق عطا فرما، صحابہ کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اے اللہ سلوک کا سلسلہ ہو، علم کا سلسلہ ہو، دعوت و تبلیغ کا سلسلہ ہو، سب کے مشائخ کو اے اللہ ہمیں ایصال ثواب کرنے اور کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ ان کی روحانیت ہماری طرف متوجہ ہو کر ان کی توجہ سے ہمیں سدھار پیدا ہو، اے اللہ اس کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، مکاتب کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، دینی مراکز کی حفاظت فرما، دینی جماعتوں کی حفاظت فرما، دینی جمعیتوں کی حفاظت فرما، اتباع سنت کا شوق عطا فرما، اتباع سنت کی رغبت عطا فرما، اتباع سنت کا ذوق عطا فرما، سود سے امت کو بچنے کی توفیق عطا فرما، زکوٰۃ کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آج عام طور سے سرکاریں بغیر سود کے پیسہ نہیں دے رہی ہیں، اے اللہ ان کو بھی صحیح سمجھ نصیب فرما، صحیح عقل نصیب فرما، اے اللہ ہدایت کی ہوائیں چلا دے، اے اللہ ہدایت کے فیصلے فرما دے، اے اللہ ہدایت کے راستے پر چلنے کی بھی توفیق عطا فرما اور چلانے کی بھی توفیق عطا فرما، اے اللہ امت کی پریشانیوں کو دور فرما، ظلم سے امت کی حفاظت فرما، اے اللہ ہر مسلمان کو ظالم بننے اور مظلوم بننے سے محفوظ فرما، اے اللہ ہر امتی کو ظالم بننے اور مظلوم بننے سے محفوظ فرما، اے اللہ اتباع سنت کی توفیق عطا فرما، اتباع سنت کا شوق عطا فرما، اتباع سنت کی رغبت عطا فرما، اے اللہ گھروں میں دینی کتابیں پہنچا کر اور عورتوں کا ذہن دینی بنا کر بچوں کو مکتبوں میں لانے کی توفیق عطا فرما، بچوں کو مسجدوں میں لانے کی توفیق عطا فرما، بچوں کو خانقاہوں میں لانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ مکاتب مدرسے والوں کو اپنے ماتحت ماحول میں مکاتب قائم کر کے چھوٹے بچوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ کرنے کی توفیق عطا فرما، ترغیب سے دعا سے اے اللہ ان کے پاس جا کر ان کو بلا کر جو بھی صورت ہو اے اللہ پوری امت کے سدھار کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما، چاہے تبلیغ کی لائن سے ہو، چاہے تعلیم کی لائن سے ہو، چاہے سلوک کی لائن سے ہو، چاہے اللہ صرف روزہ نماز کو کی عادت ڈال کر اس کا رخ بدلیں، اے اللہ پوری امت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہدایت کے فیصلے فرما دے، اے اللہ ہدایت کے فیصلے فرما دے، اے اللہ ہدایت کی ہوائیں چلا دے، اے اللہ ہدایت کی ہوائیں چلا دے، اے اللہ ہم قصوروار ہیں، خطا کار ہیں، مجرم ہیں، لیکن تیرے محبوب کی امت میں اپنے محبوب کی امت میں انہیں کی لاج رکھ کر اس امت محمدیہ کے ساتھ رحم کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما، ستاری کا معاملہ فرما، غفاری کا معاملہ فرما، اے اللہ اگر تو نے استحقاق پہ معاملہ فرمایا تو امت خسارے میں رہ گئی، اے اللہ پوری امت میں چاہے جہاں کا رہنے والا ہو اے اللہ سدھار پیدا فرما، اے اللہ سدھار پیدا فرما، اے اللہ سود سے بچنے کی توفیق عطا فرما، زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جہاں جہاں بنیادیں رکھی گئی اور رکھی جائیں گی ان سب تعمیرات کی تکمیل فرما،
اے اللہ ان سب تعمیرات کی تکمیل فرما، اے اللہ ہدایت کے ہمیں چلا دے، ہدایت کے فیصلے فرما دے، ضلالت کے دروازوں کو بند فرما دے، اے اللہ خون، اے اللہ دوسرے کے خون چوسنے کے بجائے اے اللہ قربانی دینے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ امت میں سدھار پیدا فرما دے، اے اللہ ہدایت کی ہوائیں چلا دے، رحم کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ امت کے ساتھ استحقاق کا معاملہ نہ فرما، مراحم و خسرانہ کے ساتھ معاملہ فرما، اے اللہ امت کے ساتھ رحم کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما، ستاری کا معاملہ فرما، افواری کا معاملہ فرما۔ اگر امت کے ساتھ انہیں استحقاق پر معاملہ فرمایا تو امت خسارے ہی نہ رہے گی، اے اللہ امت کو خسارے سے محفوظ فرما، اے اللہ ان حاضرین مجلس کی دلوں میں جو جائز مقاصد ہیں ان کو پورا فرما، جو بے گھر ہیں ان کے لیے گھروں کا انتظام فرما، جو بے کاروبار ہیں ان کے لیے کاروبار کا انتظام فرما، اے اللہ جو بغیر شادی شدہ ہیں اے اللہ دیندار جوڑ پیدا فرما کر شادی سے فراغت نصیب فرما، زوجین میں محبت عطا فرما، اولاد صالح عطا فرما، دین کے داعی بھی عطا فرما، علماء بھی عطا فرما، مبلغین بھی عطا فرما، مجاہدین بھی عطا فرما، سالکین بھی عطا فرما، اے اللہ اپنے کرم سے ہدایت کی ہوائیں چلا دے، خیر کی ہوائیں چلا دے، شر کے دروازوں کو بند فرما دے، اے اللہ رحم کر دے امت پر، اے اللہ یہ امت وہ امت ہے جس امت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دندان مبارک شہید کرایا، یہ امت وہ امت ہے جس امت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے میدان میں خون بہا، اے اللہ یہ امت وہ امت ہے جس امت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا محبوب شہر مکہ کے ہجرت فرمائی، اے اللہ یہ اگر دوزخ میں گئی تو نبی کو دکھ ہوگا، ان کا نقصان ہوگا اور شیطان خوش ہوگا، اے اللہ اگر ساری امت کو جنت میں بھیج دے تیرے نبی کا جی خوش ہوگا، شیطان تجملائے گا، امت کا بھلا ہوگا، اے اللہ امت پر رحم کر دے، اے اللہ امت پر فضل کر دے، اے اللہ امت کو ہدایت دے دے، اے اللہ امت کو ہدایت نصیب فرما دے، اے اللہ ہر جگہ کی امت کو عمومی ہدایت سے نواز دے، اے اللہ صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔